کیونکہ بے وقوفوں کو اپنی بے وقوفانہ حرکت کرنے کا بھی موقع نہیں دینا۔ ہماری قوم میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ان پڑھ بے وقوف، ایک پڑھے لکھے بے وقوف۔ اور خطرہ ان پڑھ بے وقوفوں سے نہیں، پڑھے لکھے بے وقوفوں سے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، صرف 4 اشعار پڑھتا ہوں، اچھے اشعار۔ ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، بولو سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ، بولتے ہیں آہستہ بولتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ لوگ زور سے سبحان اللہ نہیں بولتے۔ ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، دیوانہ نبی کا، سناتا ہوں سنیے ترانہ نبی کا۔ سناتا ہوں سنیے ترانہ نبی کا، ہر ایک لمحہ کی ہوتی ہے بارش، ہر ایک لمحہ کی ہوتی ہے بارش، وطن بھی ہے کتنا، وطن بھی ہے کتنا سہانا نبی کا، وطن بھی ہے کتنا سہانا نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا۔ جسے دیکھ کر چاند پڑتا تھا پھیکا، جسے دیکھ کر چاند پڑتا تھا پھیکا، تھا کیا خوب وہ مسکرانا نبی کا، تھا کیا خوب وہ مسکرانا نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا۔ آخری شعر حضرت سالم صاحب کے حوالے سے۔ ملے گا اسے حوض کوثر پہ پیالہ، ملے گا اسے حوض کوثر پہ پیالہ، ملے گا اسے حوض کوثر پہ پیالہ، ملے گا اسے حوض کوثر پہ پیالہ،
دنیا میں ہوگا، جو دنیا میں ہوگا دیوانہ نبی کا، جو دنیا میں ہوگا دیوانہ نبی کا، ایسا زمانہ دیوانہ نبی کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا صالح افضل صاحب قاسمی دامت برکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد کا اور میرا اس شہر سے خصوصی تعلق، دوستانہ تعلق دنیا میں، یہاں تک کہ بعض زندگیاں ایسی بھی ہوئی میاں بیوی کے بیچ میں دوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کے حالات کو بہتر سے بہترین بنائے، اور سارے عالم کے حالات کو بہترین بنانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہی قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو چاہا وہی ہوا، آئندہ جو ہوگا اسی کی چاہت پر موقوف ہے، کیونکہ کائنات کا تنہا خالق اور مالک وہی ایک ہے۔ اس عقیدے کے بغیر ہم ٹوپیوں پہ ٹوپیاں پہن لیں مسلمان نہیں ہوں گے، اس عقیدے کے بغیر ہماری داڑیاں 10 میٹر لمبی ہو گئی ہم مسلمان نہیں ہوں گے، اس عقیدے کے بغیر ہم کتنے ہی باپردہ ہو گئے ہم مسلمان نہیں، اور اس عقیدے کے بغیر پوری رات اور پورا دن نماز پڑھتے رہے ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ آئی بات سمجھے نہیں؟ ارے منڈی تو بھی ہٹا ہوا، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ اللہ کو ایک مانو، تمام طاقتیں اسی کے لیے مانو۔ میرے شیخ عالم ایک اچھا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں: ماننا بھی اسی کو، ماننا بھی اسی سے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ تو انا للہ بول رہا ہے۔ ماننا بھی اسی کو، ماننا بھی اسی سے، بحث اور مباحثے کا موقع نہیں۔ قرآن میں 2 عجیب انداز آتے ہیں۔ مولانا محقق ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں بہت علم عطا فرمایا، ان کے حوالے سے کہتا ہوں۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا: لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین۔ یہ غیروں کے لیے بات ہے۔ اور ایک طریقہ ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے، ہم کو ہمارا عمل، تم کو تمہارا عمل۔
انڈرسٹینڈ؟ لیکن عقل کا بھی استعمال کرو، عقل کا بھی استعمال کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والے بندوں کو عقل عطا فرمایا، دوسرے بندوں کو ذہن عطا فرمایا۔ ذہن ٹھوکر کھاتی ہے، عقل ٹھوکر نہیں کھاتی۔ جس کے پاس ذہن ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ خدا کو مانے گا۔ عقل رکھ کر بھی وہ ٹھوکر کھاتا ہے تو سمجھو کہ اس کی عقل ناقص ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، مقدمہ بانٹا ہوں، ماں اور بہنوں سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اسی لیے خاص دعوت کے مولانا مجھے دیے تو آپ حضرات بھی جمع ہو گئے، کچھ باتیں ان سے عرض کروں گا، یہ مقدمہ باندھ رہا ہوں۔ اللہ ایک، ساری دنیا کو اس نے پیدا کیا، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی غفار ہے، وہی غفور ہے، وہی ستار ہے، وہی معطی ہے، سب کچھ وہی ہے، خالق ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سب وہی ہے۔ اس کے ذات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، اس کے صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اصل بات ہے، بنیادی بات ہے، صحیح بات ہے، حق بات ہے، اور یہ ایسی مضبوط بات ہے، اس کو انکار کرنا تو دور کی بات کہ اس پر ڈاؤٹ بھی کرے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ آدمی یا تو نیکی کرے گا یا تو گناہ کرے گا، دو ہی چیزیں۔ سننے کی سنی کیا دلیل؟ ہم کیا کھلے ہیں؟ ہم کیا کھلے ہونا سننے کی دلیل نہیں ہے۔ میرے والد سے ایسا فرماتے ہیں کہ بیٹے تقریر کے میدان میں مجھے 50 سال کا تجربہ، بیٹے تم نہ 10-12 سال کا، لوگوں پر بھروسہ کر کو لمبے لمبے بیانہ کرو کو، یہ قوم بڑی ہوشیار ہے، ہم کیا کھلے چھنگی خوابہ دیکھ لے کرو کیا اندر آدمی یا تو نیکی کرے گا یا تو گناہ کرے گا۔ گناہ کرتا ہے تو خدا ناراض ہوتے ہیں، نیکی کرتا ہے تو خدا راضی ہو جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ مجدد ملت تھانوی، یہ تو وہ اللہ کا بندہ تھا جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے دور میں پیدا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو نہ دیکھنے کا افسوس جن کے دلوں میں ہے، وہ افسوس کو ختم کرنے کے لیے تھانوی کو اس دور میں پیدا کیا۔ امام محمد، امام ظفر، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے اجتہاد کو سمجھنے کے لیے امام تھانوی کو اس دور میں پیدا کیا۔ قسم اللہ کی اگر تھانوی ائمہ کے دور میں پیدا ہوتے مولانا تو آج ہمارے زبانوں میں ائمہ اربع کا لفظ نہیں، ائمہ خمسہ کا لفظ ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی بیٹے؟ ارے آگے نہیں آگے، نہیں تو پب جی کا کھیل بتاؤں گی، بیانہ سمجھو گا، تم لگا بھی سمجھو، بالکل سلیس اردو میں بولتے ہوں سمجھ، میرے سے بھی سلیس اردو پورے کرناٹک میں کوئی بھی دوسرا بولنے والا نہیں ہے کیا حضرت؟ قریب میں ایک صاحب ہے حضرت عتیق صاحب دامت برکاتہم جو میرے ساتھ تشریف لائے، مولانا آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس چھوٹے سے واقعے پر توجہ فرمائے۔ قریب میں عقل قدمی پوچھا مندے کام شک پہ نیا ہے، حضرت تمہیں مولوی صاحب کیا گیا ہمیں ابو یہ کیا ہے مصیبت ہی ہے۔ 20 سال سے الحمدللہ پورے کرناٹک کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں مولوی صاحب ہوں، سبیل الرشاد کی سند ہے، اساتذہ کا فیض ہے، والدین کی دعائیں ہیں،
ظاہر بھی عالمانہ الحمدللہ ہے گنہگار ہو، لیکن اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا۔ نعمتوں کا اظہار بلا فقر یہ نبی کی سنت ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فقر، آقا نے فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ یہ تکبر سے نہیں کہتا، تکبر اللہ کو پسند نہیں، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ کام نبیاں کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ کام جب اولیاء کرتے نہیں تو انبیاء کیا کریں گے؟ ولی بنتا ہی اس وقت جب اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے، تبھی جا کر وہ ولی بنتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا انہیں ولی نہیں، ولی کے بھیس میں پکا چور۔ آج سونے اور پیتل کو سمجھتا ہے انسان، فرق کرتا ہے، دودھ اور فنائی کے درمیان میں فرق کرتا ہے، ریشم اور دھاگے کے درمیان میں، کاٹن کے درمیان میں فرق کرتا ہے، لیکن افسوس ایک سچے اور ڈپلیکیٹ ولی کے درمیان میں فرق کرنے کا دماغ نہیں۔ اور اولیاء کے متعلق غلط اولیاء پر عقیدہ مردوں سے زیادہ عورتوں کا پڑا ہوا ہے۔ میری ماں، مردوں سے زیادہ ذمہ دار تم ہو، مردوں کے ایمان سے زیادہ مضبوط ایمان تمہارا ہونا، مردوں کے عقیدوں سے زیادہ پکا عقیدہ تمہارا ہونا، مردوں کے اعمال سے زیادہ کامل اعمال تمہارا ہونا، تب جا کر امت کو ایک اچھی نسل ملتی ہے۔ یہ مسلم بات ہے مولانا۔ آپ تمہارے عقیدے کمزور، آپ تمہارا ایمان کمزور، آپ تمہارے اعمال ناقص، آپ تمہاری حیا بے حیائی سے بدل گئی۔ اسی لیے تو جو نسل ہم دیکھ رہے ہیں 20-25 سال سے، کیا وہ نسل ملک کو سنبھالے گی؟ ان کے ہاتھ میں اگر ملک دے دے کیا یہ نسل ملک کو سنبھالے گی؟ ان کے ہاتھ میں ملت دے دے کیا یہ نسل ملت کو سنبھالے گی؟ نہ یہ ملک کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ ملت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قصور ان کا نہیں، ان کو جنم دینے والی ماؤں کا قصور ہے۔ جن ماؤں کا عقیدہ سچا اور پکا، جن ماؤں کے اعمال اچھے اور کامل، جن ماؤں کی حیا 100% ہوتی ہے، ان ماؤں کے پیٹ اور گود سے زمانے کو ائمہ ملتے ہیں، زمانے کو خطبہ ملتے ہیں، زمانے کو مجاہدین ملتے ہیں، زمانے کو ملک و ملت کے سنبھالنے والے ملتے ہیں، زمانے کو محدث اور مفسر ملتے ہیں، زمانے کو اچھے انسان ملتے ہیں۔ میری ماں، تم اچھے انسانوں کو زمانے کو پیش کرنے کی فیکٹریاں ہیں، اور یہ بات الفاظ بدل کر ہر عالم کی زبان سے تم سنی ہوگی۔ جتنے بھی اولیاء زمانے میں پیدا ہوئے، قسم اللہ کی، ان کی تربیت کے پیچھے ان کے ماؤں کا زبردست ہاتھ تھا۔ گود ہی کے اندر مائیں بسم اللہ پڑھ کر بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ جب کچھ بولنے کے لائق ہوتا بچہ تو سب سے پہلے اس کے زبان میں اللہ کا نام داخل کرنے کی کوشش اور محنت کرتی۔ مولانا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، علم میں، عمل میں، سب میں آپ پڑھے ہیں، عمر میں کچھ بڑا میں ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ایسی مائیں بھی گزری ہیں جب اپنے بچے کو کچھ بولنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو اس کے زبان میں اللہ کا نام داخل کرنے کی کوشش اور محنت کرتی۔ میں ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا تھا، مدرسے کا دور تھا، میری امی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بہنوں کے ساتھ، بازو گھر سے ایک تشتری میں شکر گڑ پٹھانے سب آئے۔ معلوم شکر گڑ پٹھانے معلوم کیا؟ نہیں معلوم، پان پرا گٹکا ہنسے
اب کے بچوں کو گڑ اٹھانے کا بھی معلوم نہیں ہے. اب کے بچوں کو کیا ہے گٹکا, اتنے پڑا رہا ہوں گٹکا کھا رہے. عورتیں بھی کھانے کی ریکارڈ ہے ہمارے پاس. مولانا شہر کا نام نہیں لیتا میں, آپ حضرات جانتے ہیں شہر شہر ریاست ریاست خریہ خریہ پھرتا ہوں. تقریر سے پہلے حالات میرے سامنے آتے ہیں, مضامین آتے ہیں. ایک جگہ پر گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ شراب کے بارے میں بیان کریں. میں نے کہا کہ بھائی موضوع اور عنوان اور حالت کوئی اور ہے. جس عنوان کا جلسہ ہوتا اس عنوان پر بات کرنا. ایک کام ہونا نکاح کی مجلس رہی تو نکاح کے عنوان پہ بات کرنا. نکاح کے بعد کی دعا رہی تو وہ دعا میں خوشی خوشی کی دعائیں ہیں. اللہ محبت دے, بیٹا دے, بیٹی دے, پیار دے. ایک مسجد میں فل نکاح تھے. ایک نوجوان کا نکاح میں پڑھانا تھا اور ایک نوجوان کا نکاح اور ایک مولوی صاحب پڑھانا تھا. پہلے انہوں پڑھا لیں, اس کے بعد میں پڑھانا تھا. انہوں پڑھا تھا تو دعا کر لیں. ایسا اور ان کو دعا کر رہی ہوں نوشو ہوں لڑکے میں آگا نہیں اور ایک جملہ سنو حضرت. اللہ جس بچی کو اس کے باپ نے پیدا کیا, ماں نے پیدا کیا, آج وہ بچی رخصت ہو رہی ہے. اے اللہ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما.